لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، وقت کم ہے. اگر زیادہ بھی ہوتا میرے لیے تو میں آپ کی زحمتوں کو خوب سمجھتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے تذکرہ اہل بیت سن رہے ہیں. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، صرف اور صرف تذکرہ اہل بیت کے لیے ہم زندہ ہیں اور اسی کو ہم برداشت کرتے ہیں. دنیا کے کسی تذکرے کو ہم برداشت نہیں کرتے. یا علی، دنیا کے کسی تذکرے کو ہم برداشت نہیں کرتے. اسی لیے یاد رکھیے، کسی نیتا، کسی بھی مولانا کے لیے بھی زندہ باد اچھا نہیں ہے. صرف زندہ باد حسین کے لیے ہے، مرد آباد یزید کے لیے ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا تو عزیزان محترم، سورہ حدید میں پروردگار عالم، آپ دیکھیے قرآن مجید جیسی محکم کتاب میں سورہ حدید جیسے سورے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا. عزیزو، یہ لب لباب پروردگار عالم نے غرض بعثت مرسلین پر فرمایا کہ ہم نے مرسلین کو کیوں بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. عزیزو، جب مرسلین کے لیے یہ بات پروردگار کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے مرسلین کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے معجزات عطا کیے، تو کیا جو مرسلین کا سید و سردار بن کر آنے والا ہے، جو طٰہٰ لقب ہے، جو مزمل لقب ہے، جس کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں کبھی عرش کی بلندیوں کو روندتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسے معجزات، ایسے بینات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ عقل عمومی کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسے معجزات، ایسے بینات ہونے چاہیے
تاکہ ان معجزات و ہدایات کی روشنی میں عقل عمومی یہ بات سمجھ لے، یہ جسے حق کہتا ہے وہی حق ہے، یہ جسے باطل کہتا ہے وہ باطل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو عزیزان محترم، زیادہ آپ کو تمہید کی منزلوں میں میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو پروردگار کہتا ہے ہم نے اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا۔ تو اللہ کا یہ آخری رسول، اس کے ساتھ بھی تمام ایسے معجزات اور ایسے ہدایات اور ایسے برہان، ایسے دلائل ہیں کہ آدمی سمجھ جائے یہ جسے حق کہتا ہے وہی حق ہے، یہ جسے باطل کہتا ہے وہ باطل ہے، یہ جسے اعلیٰ کہہ دے وہ اعلیٰ ہے، یہ جسے بیزر کہہ دے وہ ابوذر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، تو حضور کے ساتھ جتنے معجزات تھے اب ان کو سامنے رکھیے، پھر فیصلہ کیجئے۔ دیکھیے اب یہاں مجلس آپ پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب میں آپ کی جگہ لوں گا واہ واہ کی اور نعرے حیدری کی۔ کیا اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور کو جتنے بھی چھوٹے بڑے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے ان سب کو سامنے رکھیے، پھر فیصلہ کیجئے۔ آپ نے اندھے کنویں میں اپنا لعاب دہن رسالت گرا دیا تو پانی سے وہ کنواں پر ہو گیا، پانی سے وہ کنواں بھر گیا۔ آب شور ہے، کھاری پانی ہے، لعاب دہن رسالت گرتے ہی وہ میٹھا ہو جائے، وہ شیریں ہو جائے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیا ہے؟ بینہ ہے۔ آپ کیچڑ پہ پاؤں رکھیں، نقش کف پائے رسالت نہ ابھریں۔ اگر آپ سینہ سنگ پر اپنا قدم جما دیں تو تعویذ بن کر پتھر کے اوپر نقش کف پائے رسالت جم جائے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیا ہے؟ بینہ ہے۔ گونگے جانور آ کر آپ کی رسالت و نبوت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیا ہے؟ بینہ ہے۔ انگشت مبارک زمین سے بلند ہوتی ہے اور آسمان میں دو حصوں میں تقسیم ہو جانے والے چاند کے ذریعے اثرات واضح ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے، بینہ ہے۔ اشارہ کرتے ہیں، دوڑتا ہوا درخت قریب آ جاتا ہے اور حکم پاتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیا ہے؟ بینہ ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے حیدر کرار کی محبت کا دم بھرنے والو، اے میثم تمار پر جان نثار کرنے والو، مجھے آپ اتنا بتائیے، کیا نبوت و رسالت کے ان تمام بیانات و معجزات کو دیکھ کر دیار عرب میں کوئی ایک مسلمان ہوا؟ بتائیے، کوئی ایک مسلمان ہوا؟ دیار عرب میں اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے، گونگے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، بدبخت ترین افراد تھے، مگر نبوت و رسالت کے ان تمام بیانات و معجزات کو دیکھ کر کیا ان کی عقل کی وادیوں میں اجالا پھیلا؟ کیا نہان خانہ قلب ایمان و ایقان سے روشن و منور ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اے میرے پروردگار، تو کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے سہارے بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ تیرا یہ آخری رسول، یہ ختم المرسلین بھی ہے، یہ طٰہٰ لقب بھی ہے، یہ مزمل لقب بھی ہے، مگر لوگ جادوگر ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساحر ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک عام اعلان ہے, لستا مرسلا, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, آپ اللہ کے فرستادے نہیں ہیں, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں. تو اے میرے پیغمبر, اللہ کے حبیب, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دست ادب جوڑ کر یہ کلمے کا پڑھنے والا حقیر آپ کی جناب میں گزارش کرنا چاہتا ہے, اے میرے اللہ کے پیغمبر, کیوں نہیں اس معجزے پر انگلی رکھتے جس کا نام سنتے ہی ابو لہب کا کلیجہ بھی کانپ کانپ گیا ہو, جس کا نام سنتے ہی ابو لہب بھی تھرا گیا ہو, جس کا نام سنتے ہی مکے کے سنگریزے ہی نہیں, جس کا نام سنتے ہی خیبر کی چوٹیوں میں بھی زلزلہ آیا ہو. وہ ایک ہی بیانہ ہے, وہ ایک ہی معجزہ ہے. تاریخ اسی معجزے کو علی ابن ابی طالب کہتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزو, یہ معجزہ سب سے پہلے آیا کہاں؟ یاد رکھیے, یہ معجزہ کسی اور کے گھر نہیں آیا, یہ معجزہ سب سے پہلے بیت اللہ میں آیا, جس کے آنے سے بیت اللہ کی شان دوبالا ہو جائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. عزیزان محترم, جب علی کی والدہ خانہ کعبہ میں گئیں تو اب آپ کے علاقے کے نام مجھے نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے تو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا. مکے کے جتنے اطراف تھے, جتنے بھی قریے, کھیڑے, گاؤں, چھوٹے موٹے شہر, بصرہ, بصرہ, طائف, جتنے بھی تھے, یا یہ سب کے سب مکے میں خانہ کعبہ کے پاس آ گئے کہ 13 رجب کو ابو طالب کی رفیقہ حیات گئی ہیں کعبے میں, اور آج 16 رجب المرجب ہے, ابھی نکلی نہیں ہے. گئی کدھر سے ہیں؟ جدھر سے بولیے تالا تھا, دروازہ تھا. دھوپ لگ رہی ہے آپ کو, پیاس لگی ہوئی ہے, کھانا کھانا ہے. اب آپ بتائیے انصاف سے, بڑے بہادر ہیں آپ, بڑے جیالے ہیں آپ, یہ سامنے کی دیوار ہے, آدھی ادھر چلی جائے اور آدھی ادھر چلی جائے, انصاف سے بتانا کون بیٹھا رہے گا یہاں پر؟ سب بھاگیں گے نا. حالانکہ تعداد بہت ہے ہماری, پھر بھی دور کھڑے ہو کر کہیں گے کیا ہو رہا ہے بھائی, بھاگیں گے نا. عزیزو, یہی تو کمال ہے. ہو کا عالم, بھیگی ہوئی رات, رات کا سناٹا, کعبے کی پتھریلی دیوار در ہو رہی ہے. فاطمہ بھاگو, آواز دی, فرار کی ماں نہیں ہو, حیدر کرار کی ماں ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا علی, میں فرار کی ماں نہیں ہوں, حیدر کرار کی ماں ہوں. عزیزو دیکھیے, ماں کا احترام بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا. جو میرا منبری حق ہے بیان کرنے کا, یہاں پر جتنی ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی سنیں کہ تربیت اسلام کے سانچے میں ہونی چاہیے, وگرنہ ایسا نہ ہو کہ بڑھوتی میں آپ کہیں کہ بیٹا ہمارا کچھ سنتا نہیں. تو حق کے تربیت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نے بعد میں آپ کا کہنا نہیں سنا, وہ گنہگار ہوگا. بہرحال عزیزو, ماں کا کہنا کتنا اسلام میں ضروری اور لازم ہے, آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ جب مولائے کائنات ابھی چھوٹے سے تھے, کہاں تھے؟ پالنے میں. جھولا, 2 سانپ آئے. دیکھیے, کسی ذاکر نے پڑھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سانپ نہیں 2 سانپ تھے.
دو سانپ آئے تھے مولا کائنات کے پاس. ایک کو مولا نے مسل کے مارا تھا اور ایک کو علی نے چیر دیا تھا. کلہ اجدر مشہور ہے. ایک کو مسلا, ایک کو کلہ چیر دیا اور ایک کو مسل دیا. علی, ارے آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے مولا ہیں, آپ اتنا تو بتا دیجئے, مارنا ہے تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے ماریے. دیکھیں بات دیر میں نہیں پہنچنی چاہیے, اور کسی کے باپ کا فضائل نہیں ہے, یہ امام زمانہ کے باپ کا فضائل ہے. تو عزیزان گرامی, مارنا ہے تو دونوں کو ایک انداز میں ماریے, یا دونوں کو مسلیے یا دونوں کو چیر دیجئے. آواز دیں گے ہمارے مولا, دیکھو ایک کو مسلا ایک کو چیرا اس لیے تاکہ شجاعت علی اتفاقی نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دیکھیے ایک تو ممبر, دوسرے یہ چوکی, یہ تخت, اس کے اوپر ممبر, اور میں خود 6 فٹ کا. آپ کی آواز بڑی اوپر مدھم سی آ رہی ہے. لگے تو کہ جتنے صفے نسواں والے ہیں ادھر ہیں, یہ صفے رجال والے ہیں. تو ذرا دم لگا کر مردانی صلوات پڑھیے. نہیں اگر اتنی یا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو مولا کہیں گے میری شجاعت اتفاقی نہ ہو جائے. اچھا معلوم ہے یہ 2 سانپ کیا تھے؟ 2 سانپ یہ کیا تھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. عزیزو, یہ 2 سانپ عرب میں یہ بات مشخص کرتے تھے کہ کون طیب الولادت ہے, کون خبیث الولادت ہے. ہائے توجہ چاہے رمضان گرامی, کون خبیث الولادت ہے, کون طیب الولادت ہے. دیکھیے یہ ایٹم کا عہد آ گیا, یہ راکٹ کا زمانہ آ گیا, یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے, علم کی چکا چوند ہے, چندریان 3 کا زمانہ ہے, سمجھ رہے ہیں, مگر شعور بلند نہیں ہوا. شعور کل والے کا تھا. ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا بیٹا جو کہلا رہا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ جاہل تھے, وہ بکریوں کا ریبڑ ہکانے والے تھے, وہ ستوؤں کے لٹیرے تھے, وہ تخت و تاج کے بھکاری تھے, مگر طیب و خبیث میں امتیاز کا ہنر جانتے تھے. وہ ہنر جانتے تھے کہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے. تو جب مولا نے مار دیا نا, تو یہ شدہ لوگ رسول اللہ کے پاس پہنچے. کہا یا رسول اللہ, دیکھیں یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, وگرنہ ابھی تو ان کے ابا کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہیں, یہ احتراماً میں کہہ رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی نے سانپ مار دیے, اب کیا ہوگا؟ یعنی پیدا ہوتے ہی بستی کفر میں ہلچل. یہ علی نے سانپ مار دیے, اب کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ یہ سانپ ہی تو بتاتے تھے کہ طیب کون ہے خبیث کون ہے. تو جو جواب دیا ہے میرے مولا نے یعنی رسول اللہ نے, فرمایا آج سے معیار الولد ہوگا میرے علی کی محبت. نہیں عزیزو, بات کو آپ کو پہنچ کر سننا پڑے گا, چاہے قاب قوسین تک پہنچیں, چاہے سدرہ کی بلندیوں کو روندے, مگر وہاں تک پہنچنا پڑے گا. میں تشریح کروں گا عزیزو. کیا کہا رسول اللہ نے؟ کیا کہا کہ آج سے میرا بھیا معیار الولد ہے.
جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ طیب الولادت، اور جس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی وہ خبیث الولادت ہے۔ عزیزو کتنا معیار بلند کیا رسول اللہ نے، کیونکہ صاحب تھے مکے کے لیے، صاحب تھے مکے والوں کے لیے، چونکہ اسلام عالمگیر ہے اس لیے معیار بھی عالمگیر بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کسی اجتماع میں جائیے، کسی فنکشن میں جائیے، کچھ بھی کہیے یا رسول اللہ، کوئی پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں کیا بک رہا ہے، کہیے لا الہ الا اللہ، کوئی دیکھے گا نہیں۔ لیکن اسی مجمع میں ایک دفعہ کہہ دیجئے یا علی، یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے، کہیں آنکھوں میں غصے کے ڈورے نہ دوڑ جائیں، کہیں چہرہ منحوسیت کی زد میں نہ آ جائے، لال بھبو کے چہرے نہ ہو جائیں، تو پتا چلا آج بھی علی کا چہرہ، علی کی محبت کیا ہے؟ معیار الولد ہے۔ جہاں جہاں چہرے کھلتے ہوئے نظر آئے سمجھ لیجئے سب کے سب طیب الولادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہمارا مولا، اس کی محبت یہ معیار الولد ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہو گیا۔ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں ادا کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ بہرحال جب دو سانپ آئے تھے نا، تو ہماری مائیں ہوتی تو آنکھ بند ہو جاتی، منہ کھل جاتا اور بے ہوش ہو جاتی اس منظر کو دیکھ کر، مگر وہ حیدر کرار کی والدہ تھی۔ جیسے ہی اس منظر کو دیکھا، آواز حیاک اللہ یا حیدر۔ میں اگر پوروانچل کی زبان میں ترجمہ کروں تو کہوں گا کہ جیو جیو میرے لال، یہ پوروانچل کی زبان کہہ رہا ہوں میں، وگرنہ جیو جیو میرے شیر ہے اس کا ترجمہ۔ اس لفظ حیدر کو علی نے ساری زندگی نہان خانہ قلب میں چھپا کر رکھا۔ بدر ہوئی نہیں بتایا، احد ہوئی نہیں بتایا، خندق کی مہم ہوئی نہیں بتایا، لیکن جب خیبر کی مہم ہوئی اور مستانہ رو یہ مرحبا آیا، آوازی انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے مرحب نام رکھا۔ کاش یہ کل والوں کے سامنے پڑھ دیتا، منہ کھل جاتا، آنکھ بند ہو جاتی۔ کہا بھئی جاہلوں کی اولادیں، بکریوں کا ریبڑ ہکانے والے، ستوؤں کے لٹیرے، یہ کیا بتاتے؟ لیکن یہ تو خالق نہج البلاغہ کے سامنے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، پلٹ کے میرے مولا نے کہا وَأَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرًا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے حیدر نام رکھا۔ عزیزو حیدر نام نہیں سنا اس نے، سوختہ ہو گیا، روح قفس عنصری سے پرواز کے قابل ہو گئی، گھوڑا موڑا، خیبر کے در میں آیا۔ عزیزو اللہ نہ کرے کسی کا مقدر خراب ہو، جیسے ہی خیبر کے در میں آیا ویسے ہی انکل آ گئے، چچا جان، ابلیس صاحب آئے، آن کے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ڈر گئے کیا؟ کہا ڈرا تو نہیں ہوں۔ تو پھر کہا اس لیے آ گیا ہوں کہ میری ماں نے کہا تھا۔ دیکھیں وہ منزل آ گئی کہ میرے نوجوان سنیں ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ورنہ یہ واقعہ آپ سنے ہوئے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ میں یہ واقعہ پڑھتا، لیکن اس میں فکر دینا تھا، اس لیے میں آیا ہوں اس مقام پر۔ آواز دی، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہی حیدر ہو۔ کہا نہیں نہیں، میری ماں نے کہا ہے
اس نے نجومیوں سے سنا تھا، لہٰذا میں اپنی ماں کا کہنا مانوں گا، میں حیدر نامی کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا وقت پڑ جائے میرے لال تو ملک الموت سے بھی پنجہ آرائی کر لینا، مگر حیدر نامی سے نہ لڑنا، اس لیے میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ تب اس نے دوسرا پاسا پھینکا، کہا کیا تم عرب کی عورتوں کے تانے سنو گے؟ ہائے رے عورتیں، بڑا سنبھل کے پڑھوں گا کہ یہاں پہ ہیں خود، کیا ہائے رے عورتیں، یہ مردوں کے اعصاب پر آج ہی سے نہیں کل سے مسلط ہے۔ فوراً اس کی رگے شجاعت پھڑکتی ہے، گھوڑا گھماتا ہے، علی کے سامنے آئے، آپ کو معلوم ہے سارا واقعہ، علی نے تلوار چلائی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا سب اپنے۔ میں اب آپ سے پوچھوں گا، بہت دیر سے گمسم بیٹھے سن رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ مرہم مرا کیوں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ وہ اسلام کے مقابلے پہ آیا، صحیح ہے اسلام کے مقابلے پہ آیا، مر گیا، لیکن ایک اور ہے میرے جیب میں پڑیا ہوموپیتھ کی، کہ مرہم اس لیے بھی مرا کیونکہ اس نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کا کہنا نہیں۔ اما جب ایک کافر بیٹا ایک کافرہ ماں کا کہنا نہ مانے تو جہنم رسید ہو جاتا ہے، تو اگر ہم مومنہ ماؤں کا کہنا نہ مانے تو نہ مجلس کام آئے گی، نہ ماتم کام آئے گا، نہ ذاکری کام آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزو، میں 30 منٹ پڑھ چکا، چونکہ مجھے آپ کی زحمتوں کا بہت خیال ہے، اس کے بعد ایک ذاکر، پھر نماز، پھر ذاکر، لہٰذا میں اپنے وقت کو پہچانتا ہوں، حالانکہ مجھ سے کہا نہیں گیا ہے کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے، لیکن عزیزو وہ ذاکر ہی کیا جو مولائیوں کے تھکن کا احساس نہ رکھے، لہذا میں آپ کی تھکن کا بھرپور احساس رکھتا ہوں، اس لیے میں اب آخری منزلوں پہ اپنی تقریر کو لے جاتا ہوں عزیزو، اور یہ وہ بات پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر پوری مجلس بھول جاؤ تو بھول جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا صحت پر، لیکن یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں خدا را نہ بھولنا، کیونکہ اسی میں درس ہے۔ عزیزو، علی وہ ہے ایسا معجزہ جو اللہ کی بھی آبرو بچاتا ہے۔ وہ کیسے کہ بھائی دیکھیے، اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے؟ جو رمضان المبارک کی آیتیں آتی ہیں اس میں کہتا ہے پروردگار نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، ذرا یہ پکارنا تو سیکھیں، ہم دینا خوب جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، اے جوگی پورا کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں مومنوں، اللہ کو دیکھا ہے؟ کیسا ہے؟ کالا ہے، گورا ہے، ناٹا ہے، لمبا ہے، سجھولا ہے، مجھولا ہے، بیگنی ہے، ردا ہے، کیسا ہے؟ کیونکہ اس نے خود قرآن جیسی محکم کتاب میں کہا لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ وہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ میکہ ہے، نہ سسرال ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کفواً احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ ویسا ہے جیسی کوئی چیز نہیں۔ میں آج جیسی کوئی چیز نہیں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ نہیں سمجھا سکتے، ہم ہیں بیچارے، اور اللہ ہے اللہ، تو کیسے سمجھائیں؟ اسی لیے اس نے اپنے گھر میں علی کو پیدا کیا۔ علی کو دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ علی کو دیکھتے چلے جاؤ اور مجھے پہچانتے چلے جاؤ، اور اس مقام پر علی کے ساتھ حسین کا تذکرہ نہ ہو تو یہ چاہنے والے سے بعید ہے۔ عزیزو، کربلا کے میدان مصائب نہیں ہے، میں فضائل کا گوشہ پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حسین نے حور کا گرتا ہوا سر لے کر کلیجے سے رکھ کر بتایا کہ میرے خدا نے بخشا۔ یہ حسین بتا رہے رہتی دنیا تک کہ جب حسین ایسا کریم ہے تو اللہ کیسا کریم ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور عزیزو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہ اللہ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، میرا پروردگار محتاج نہیں ہے کہ تم ہاتھ پھیلا کر کہو پروردگار 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے۔ تمہارے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جیسا نہیں ہے وہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی مانگے۔ نہیں، غلط کہہ دیا، مانگے نہیں، اما احساس ہو جائے کہ فلاں آدمی آئے گا تو کچھ مانگے گا، راستہ بدل دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ راستہ ہم بدل دیا کرتے ہیں۔ عزیزو، کمال یہ ہے، انسان سے مانگیے تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہ مانگیے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگیے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کمال ہے عزیزان محترم۔ اور وہ یہ کہتا ہے، میں بتا رہا ہوں لفظ مفہوم لے کر، ڈھونڈنے مت لگیے گا کتابوں میں، کیا کہ مسجد میں جائیے، اے میرے پروردگار پریشان ہوں، اور واقعاً پریشان ہے تو آنسو ٹپک جائے گا۔ جب آنسو ٹپک جائے گا، میری طرف دیکھیں، تقریر آخری منزلوں پر ہے، اور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے کہا کہ پوری تقریر بھلا دیجئے گا، یہ واقعہ نہ بھلائیے گا، وہ منزل آ گئی عزیزو، لیکن تمہید اس کے لیے ضروری تھی۔ کیا مسجد امام باڑے پبلک میں ہاتھ نہ پھیلائیے کہ پروردگار بہت پریشان ہوں اور آنکھ سے آنسو ٹپک جائے آپ کے۔ نہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندے کی عزت بچی رہے۔ گھر میں مانگو گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا والد پریشان لگ رہا ہے۔ پروردگار نے کہا جب ساری دنیا سو جائے، جب ساری دنیا سو جائے، پوری دنیا خواب خرگوش میں ہو، رات کا سناٹا ہو، بھیگی ہوئی رات ہو، چپکے سے اٹھنا، وضو کرنا، مصلی پہ آنا، تم کہتے چلے جانا، ہم سنتے چلے جائیں گے۔ بات پہنچی؟ اور عزیزو، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے مانگا تو سنا اس نے، لیکن میرا پروردگار وہ پروردگار نہیں ہے جو کبیر داس کہہ کے گئے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے، کبیر داس کیا کہتے ہیں؟ کاکڑ پاتھر جوڑ کر، مطلب کسی نے ہائی اسکول بھی نہیں کیا کیا یہاں پر؟ اتنا خاموشی اچھی بات نہیں ہے بھائی۔ یار کیا ہے عزیزو؟ کاکڑ پاتھر جوڑ کر مسجد دیو بنائے۔ اتنی دیر خاموش تھا میں۔ مسجد دیو بنائے، یعنی خدا کو اس نے کہہ دیا کیا بہرا ہو خدا ہے؟ عزیزو، کبیر داس کا خدا بہرا ہو سکتا ہے، مگر محمد و علی کا خدا سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔
تم ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا کے درگاہ عالیہ ہے نا سامنے، مولا کا مزار ہے، کمال یہی ہے اپنے یہاں مانگو علی سے دیتا اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی 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 یا تو عزیزان محترم، اب تمہید اس چیز کو سمجھانے کے لیے پوری ہو چکی ہے، کامل ہو چکی ہے۔ مجھے ایک لفظ اس میں نہیں کہنا ہے کہ خدا لفظوں کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی پکارے تو وہ سنے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کا سننے والا ہے۔ آپ پکارنا سیکھیے، وہ دینا خوب جانتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ہم پکارتے پکارتے تھک جائیں، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ مگر مسئلہ ابھی وہی ہے کہ اللہ دل کی آواز سنتا کیسے ہے، دل کی آواز سنتا کیسے ہے۔ آئیے میں آپ کو نجف کی وادی میں لے چلتا ہوں، کیونکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجف، کیا کہا جاتا ہے؟ نجف ہند۔ وہ نجف ہند بھائی جہاں میرا مولا آ جائے وہی چیز نجف ہے۔ نہیں بات آپ سمجھے نہیں، کیونکہ میں پہنچایا نہیں صحیح سے۔ کائنات میں صرف علی کی ذات ہے کہ جس کا نام کا مطلب ڈھونڈیے، علی مانے بلند۔ پیدا کہاں ہوا ہے؟ کعبہ، کعبہ مانے بلند۔ نجف سو رہا ہے، اس کے معنی نجف، نجف مانے بلند، یعنی بلندیوں پر ایک سورج چلا تھا، بلندیوں پہ سفر کرتا رہا، بلندیوں میں غروب ہو گیا۔ جس نے نہ پستی کی صبح دیکھی نہ شام دیکھی، یہ ہے علی۔ تو اب علی سمجھا رہے ہیں کہ میرا مولا یعنی اللہ کیسے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ عزیزو یہ واقعہ لکھا ہے، میں حوالہ دے دوں تاکہ آپ کسی اور مولوی کو نہ پریشان کریں۔ یہ واقعہ لکھا ہے دستغیب شیرازی سید محمد حسین صاحب نے، کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ وغیرہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو تحریر فرمایا دستغیب شیرازی نے، کہ ایک شخص فقیر تھا جو مولا کے دربار پر گیا۔ اب آپ کی توجہ میری طرف ہوگی اور ذہن مولا کے دربار میں ہوگا عزیزو۔ یہ ہے سننے اور سنانے کا طریقہ کہ ایک شخص پہنچا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مولا کا روضہ بہت بڑا نہیں تھا اس زمانے میں۔ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ جو سید رضی علیہ الرحمہ کے بھائی ہیں، ان کا زمانہ ہے، یہ مرجعیت قائم ہے ان کی۔ تو فقیر گیا تو وہاں پر قمقمے لگے تھے، تو آپ میری طرف دیکھیے، تو ایک ظرف تھا سونے کا جس کو کہتے قندیل، اس میں مومی شمع لگی ہوئی رہتی ہیں، پورا روضہ مومی شمعوں سے بقعہ نور تھا، روشن و منور۔ تو یہ فقیر گیا، دیکھیے فقیر تھا ہماری ذات کا، وہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا، سخاوت امیر المومنین جانتا تھا، اور جا کر کہتا ہے علی مجھے خوب پتا ہے کہ تمہیں قطعاً اس سونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ قندیل سونے کی مجھے مل جائے تو میری تو دنیا ہی پلٹ جائے۔ دیکھیے فقیر تھا مگر وہ ذہنی امیر تھا، کسی فقیروں کے پاس نہ گیا، جناب امیر کے پاس گیا۔
جا کے کہتا ہے نہ جانے کس تڑپ سے فقیر نے کہا تھا کہ سونے کی قندیل ٹوٹ کے پٹ سے ٹوٹ کے گر گئی. فقیر نے جھٹ سے اٹھایا, فٹ سے جھولی میں رکھا. جو لوگ زیارت کرنے گئے وہ جانتے ہیں, میری بات پر سواد بنائیں گے کہ خادم لوگ کیسے ہوتے ہیں. بس جیسے ہی قندیل اٹھا کر اس نے جھولا جھولی جو بھی کہہ لیجیے اپنی زبان میں رکھا, ایک دفعہ خادم نے بڑھ کر کھینچ لیا, کہ ادھر دو. کہا فقیر نے جناب میرے مولا نے دی ہے, کیوں آپ چھین رہے ہیں؟ کہا مولا دینے والے. عزیزو یہ نقطہ قیامت تک نہ بھولے آپ سے کیا جو کہنے جا رہا ہوں. فقیر کہتا ہے کہ میرے مولا نے دی, خادم کہتا ہے کہ بڑے مولا دینے والے. پتا چلا ساتھ میں رہنا فضیلت نہیں ہے. یا علی یا علی, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہما وقت فقیر, ہما وقت خادم مولا کی بارگاہ میں رہتا ہے, مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ علی نے دیا یہ کبھی کبھی جاتا ہے. یعنی پتا چلا کہ اگر ہم ہندوستان میں رہ کر اگر زور سے کہیں یا علی مدد, تو یہ ہمارا اگر عقیدہ بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جالی پکڑ کر. عزیزو بہتیرے تو ایسے ہیں کہ جالی پکڑ کر بھی ویسے ہی رہے جیسے گئے تھے. بات پہنچ رہی ہے عزیزو؟ تو یہ فقیر کہتا ہے کہ میرے مولا نے دیا ہے. کہا مولا دینے والے, ہڑو لیا. اس نے چھوٹا سا, فقیر ہے بیچارہ, فقیروں کون ہو سکتا ہے, اس نے چھوٹا سا منہ لیا, کر لیجئے سرکار. دوسرے دن گیا, بات یہیں سے اٹھی تھی, اب میں آ گیا اس منزل پر. کہتا ہے نہیں, کہا کچھ نہیں, خاموش. کبھی قندیل دیکھتا ہے, کبھی قبر علی دیکھتا ہے, نہ جانے کیا بدبدایا ہوگا کہ ایک دفعہ پٹ سے ٹوٹ کر قندیل گری اور اس نے اٹھایا. خادم نے پھر چھینا. اس نے کہا دیکھو دوسرا روز ہے, میرے مولا نے دی ہے. کہا مولا دینے والے. لیکن بات یہاں پر ہے عزیزو, مولا نے قندیل آج تب دی کہ جب اس نے کچھ کہا نہیں تھا. بھائی بات پہنچنی چاہیے. اس نے مولا نے تب دی جب اس نے کچھ کہا نہیں. مولا بتا رہے ہیں جب دل کی بات علی سن لیتا ہے تو وہ تو اللہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ یا. تو عزیزان محترم, دوسرا روز بھی ختم ہو گیا. تیسرا روز اب آیا اور آن کر اب جملہ کہتا ہے, کہا علی مجھے قندیل نہیں چاہیے, مجھے قندیل نہیں چاہیے. دیکھیے فقیر مر جائیے مگر عزت نہ بیچیے. فقیر نے پیغام دیا, آواز دی, علی اب مجھے قندیل نہیں چاہیے. اس لیے نہیں چاہیے مولا کہ آپ دیتے ہیں یہ چھین لیتے ہیں. مولا میں سب برداشت کر سکتا ہوں, یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بڑا تمہارے مولا دینے والے. یہ ہے فقیر سے درس ہم کو لینا چاہیے. عزیزو پھر فقیر نے چھین لیا, لیکن چونکہ علی سے کہا تھا نا, تو جب قندیل گری اور اس نے اٹھایا تو نہ جانے فقیر کی زبان پر ایسا فصیح و بلیغ جملہ کیسے آ گیا. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ جس کے دربار میں گیا تھا اسی نے زبان عطا کر دی. خالق نہج البلاغہ علی ہیں. ایک دفعہ اس نے فقیر نے کہا خادم سے کہ ذرا سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں ہی آتا ہوں تو کیوں قندیل گرتی ہے, میں ہی آتا ہوں تو قندیل کیوں گرتی ہے. صبح سے تاتا لگا رہتا ہے زائرین کا, میں آتا ہوں تو قندیل گر جاتی ہے. بات ختم ہو گئی.
اور فقیر جب چلا گیا تو خادم سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ نماز صبح کے بعد جو مولا کائنات کے روزے کا دروازہ کھلتا ہے، فقیر نہ جانے کتنے زائرین آتے ہیں، یہ آتا ہے تو قندیل گر جاتی ہے۔ یہ بھاگا بھاگا گیا سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، وقت کے ملجا و ماوا، عالم الہدا، جن کی مرجعیت قائم تھی۔ عزیزو مرجعیت کا پاور سمجھیے گا ابھی۔ ایک دفعہ سید مرتضیٰ کے پاس آیا اور آن کر کہتا ہے سید ایک فقیر آتا ہے، نہ جانے کیا لبوں میں بدبداتا ہے کہ قندیل گر جاتی ہے، اور میں وہ جب اٹھا لیتا ہے تو میں کھینچ لیتا ہوں، چھین لیتا ہوں، کہیے تو قندیل واپس کر دوں؟ سید نے کہا نہیں، سید اس کو کہتے ہیں قندیل مت دینا، روزے میں لگاؤ، قندیل روزے میں لگانے کی چیز ہے۔ عزیزو سید نے فتویٰ دے دیا، اب تو ختم ہو گئی بات، لیکن لکھنے کے ذمہ دار سید محمد حسین دستے غیب شیرازی ہیں، پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوں، حقیر فقیر سراپا تقصیر اپنے ذلیل بندہ ناچیز۔ عزیزو سید کہتے ہیں کہ جب سید سوئے تو سید نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا مولائے کائنات فاطمہ زہرا، عزیزو کم سے کم صلوات تو پڑھ دو۔ سنیے جناب، 13 گھنٹے کا سفر کر کے بریلی تک، اور بریلی سے 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے کا سفر کر کے صبح یہاں پہ آیا ہوں۔ میں چاہتا آئیں بائیں شائیں گفتگو کر کے ختم کر دیتا، لیکن آیا ہوں تو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ آئے ہو زیارت کرنے کے لیے، مجلس سننے کے لیے، عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں آپ سے اس مقام پر۔ بیگوا سید نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا رسول خدا مولا کائنات بیٹھے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ بولنا چاہیے تھا علی کو، بولی فاطمہ، بولی زہرا، اب بولی علی سے نہیں، بولی رسول اللہ سے۔ کہا کہا بابا ہاں میری لال لخت جگر، کہا علی سے کیوں نہیں کہتے آپ کہ قندیل دے دیں؟ رسول اللہ علی کی طرف متوجہ ہوئے، آواز دی علی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 3 روز تک دی ہے۔ اس جملے کو غور سے سنیے گا، چاہے خاموشی ہی سے صحیح۔ کیا میں نے 3 روز تک قندیل دی ہے؟ آج تو سید نے فتویٰ دے دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں سید کو، حالانکہ سید کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ یہ کہنا علی کا بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سید کو سمجھاتا ہوں، یعنی احترام میں سید میں امامت کہتی ہے کہ اب سید نے فتویٰ دے دیا ہے۔ یہ ٹکے ٹکے کے لوگ، یہ بازارو ذاکرین، یہ اپنے کو مولائی کہنے والے، اپنا ایمان بیچنے والے، ایمان فروش لوگ کہتے ہیں، مرجع کو گالیاں دیتے ہیں، مرجع کو بولا بھلا کہتے ہیں۔ عزیزوں مرجع کو نہیں کہتے ہیں، در حقیقت اپنا ویزا جہنم کے لیے کٹواتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں اگر غلط بولوں تو عالم نہیں، عوام ٹوکے۔ کوئی چیز ہے بغیر واسطہ، ہمارے یہاں کوئی چیز بغیر واسطہ ہے۔ اللہ جو نظر نہیں آتا اس کی پیغام رسانی کس نے کی؟ رسول اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی بات کو محکم کس نے بنایا؟ حیدر کرار نے۔ اسلام ختم ہو جاتا، بچایا حسین نے۔ دیکھیے بات اللہ ہی کی ہے، مگر یہ معصومین رابطے میں ہیں۔ اب ایک جب پردہ غیب میں ہے
تو اس کا وارث کوئی عالم ہی ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، عالم ہی ہوگا۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا، لبیک یا۔ تو عزیزان محترم، علی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے رسول اللہ میں سمجھا دوں گا سید کو، وہ تو خواب دکھائی جا رہا ہے ان کو۔ بیک دفعہ سید محمد حسین دستغیب شیرازی کہتے ہیں جب خواب سے افاقہ ہوا تو کہتے ہیں کہ سید کبوتر کے بچے کے مانند کانپ رہے تھے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ دیکھیں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جو بیچارے کی سمجھ میں آیا تھا کہہ دیا تھا، اپنی ذمہ داری تو نبھائی تھی نا، لیکن اس کے باوجود سید ڈر رہے تھے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ رات کا سناٹا تھا عزیزو، نصف شب گزر چکی تھی۔ بیک دفعہ آواز دی خادم کو بلاؤ۔ خادم آئے، سرکار اس رات میں گھڑی دیکھیے، کہا فقیر کو ڈھونڈو، فقیر کو ڈھونڈو۔ کچھ سمجھ میں آیا، ڈرے علی کے فقیر کو زمانہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ واقعہ اتنا لمبا ہو جائے گا عزیزان گرامی۔ ایک دفعہ سید نے کہا فقیر کو ڈھونڈو۔ بھائی جو نجف تھا، میں الحمدللہ بہت گیا ہوں وہاں زیارت کرنے ماشاءاللہ آپ لوگ کی دعا سے، اور آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا نجف آج بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، اس زمانے میں اور چھوٹا سا تھا۔ تو کسی خرابے میں، کسی کھنڈہر میں فقیر مل گیا۔ فقیر صاحب تو ان کو دنیا کی فکر تو ہوتی نہیں ہے، بالکل مست نیند لے رہے تھے۔ ایک دفعہ خادم پہنچا اور بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا، کہا سرکار کوئی خطا ہو گئی، قندیل تو لے لیے ہو، اب اس طریقے سے اٹھانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں سید نے بلایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں، کہا سید نے بلایا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی آ کر کہہ دے کہ جناب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے سیستانی صاحب نے ویزا دے دیا ہے کہ آئیں میری زیارت کے لیے۔ عزیزوں نہ دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو کہیے گا، نہ ہاتھوں پیروں میں تشنج کے علامات ہو جائے تو کہیے گا، نہ تھر تھری پیدا ہو جائے بدن میں تو کہیے گا، کیونکہ ہم ہیں گنہگار، وہ ہے تقوی کا مجسمہ۔ یہی کنڈیشن تھی فقیر کی، ڈر رہا تھا، کبوتر کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا، ہائے سید اب میں نہیں غلط ہو گیا، تم نے اونچا سن لیا ہوگا کچھ۔ کہا نہیں سید نے مجھے بلا کے کہا ہے کہ فقیر کو بلا کے لاؤ۔ کانپتا ہوا فقیر پہنچا سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کی جناب میں۔ سید اپنی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ڈرا جا رہا ہے۔ سید نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا سرکار آپ کی یہاں کھڑا ہوں، یہ میں اپنے اوپر کرم کر رہا ہوں، میرا دم نکلا جا رہا ہے، جناب آپ نے کیوں بلایا ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں بیٹھوں گا نہیں، کہا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اب تو بیٹھ گیا وہ، لیکن ڈر رہا تھا کہ وجہ کیا ہوگی، اب بات کیا ہوگی۔ ایک دفعہ سید نے پیچھے مڑ کر تکیہ ہٹایا اور تکیہ میں سے قندیل نکالی اور کہا یہ تم لے لو۔ عزیزو قندیل کو دیکھتے ہی
فقیر کا ڈر غائب ہوتا چلا گیا. کہا قندیل میں نہ لوں گا. فقرہ سنیے گا. سید نے کہا آئے تو تھے میاں 3 روز تک مانگنے کا، معاف کیجئے گا آپ کے دروازے پہ نہیں آیا تھا، علی کے دروازے پہ گیا تھا. جس کے دروازے پہ گیا تھا اس نے مجھے عطا کیا، اور الحمدللہ آپ کے خادم نے چھین لیا ہے. آپ نے نہیں دیا تھا، معاف کیجئے گا. تو سید بھی سمجھ گئے کہ یہ علی کا زبردست والا غلام ہے. کہتے ہیں کہ اچھا 5000 دینار لے لو اور یہ قندیل لے لو. دینار آج کا نہیں تھا، کل کا تھا. کہ 5000 دینار لے لو اور یہ قندیل لے لو. اس نے کہا سرکار رشوت تو مت دیجیے ہم کو، ہم نہیں لے سکتے. کہ 10,000 لے لو. کہ نہیں لوں گا. کہ اچھا 20 لے لو، 40 لے لو، اچھا چھوڑو 50 لے لو، یہ قندیل بھی لے لو. کہا اتنا بڑا آدمی مجھ سے اصرار پر اصرار کر رہا ہے، دل توڑتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. لائیے دونوں چیز لے کر اپنے کشکول میں رکھ لیا. اس نے 50,000 دینار بھی اور قندیل بھی. اٹھا جانے کے لیے سید نے بازو پکڑ کے بٹھایا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار اب بھی کچھ بات ہے. کہ اتنا بتا دو اکڑا کیوں تھا، نخرہ کیوں دکھایا، ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ کب بات اتنی سی ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے دیکھا ہے. اور آخری فقرہ اس واقعے کا رہ گیا ہے. فقیر نے کہا کہ سید جو خواب آپ نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ میری شہزادی مجھ سے کہہ رہی ہے سن فقیر اس وقت تک قندیل نہ لینا جب تک 50,000 دینار نہ لے لینا. عزیزو میں خدا سے یہی دعا کروں گا کہ پروردگار دولت دے نہ دے مگر زہرا راضی ہو جائے. زہرا راضی ہو جائے. اس سے بڑی دولت کائنات میں کچھ نہیں ہے عزیزو جس سے زہرا راضی ہو جائے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سنو اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہوتی ہے. عزیزو زہرا بہت غم رسیدہ ہے. اس شاندار سالانہ مجالس میں کبھی ہمارے والد محترم رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین واعظ صاحب آیا کرتے تھے. ان کی تقریریں آپ لوگوں کے ان کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں کانوں میں ابھی بھی ان کی تقریریں رس کھول رہی ہوں گی. عزیزو یہاں پر ہمارے والد محترم کہتے ہیں کہ زہرا اتنی غم رسیدہ زہرا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے 3 روز کے بعد کسی نے خبر پہنچائی کہ بی بی نبی کا ناقہ جس پہ نبی سوار ہوتے ہیں وہ بیمار ہے. زہرا رونے لگی. کہا میرے بابا کے ناقے کی طبیعت خراب ہے، آج رات کو میں آؤں گی. یہ کہہ کر رات میں سر سے چادر اوڑھی ناقے کے پاس آئیں. باہیں ڈال کر جو زہرا نے رونا شروع کیا. رونے والوں کہ ناقے نے ایک جملہ کہہ دیا، نہ جانے کیا کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، کہ بی بی گھر تک روتے ہوئے آئی. اور دوسرے دن یہ خبر ملی بی بی کو کہ ناقہ مر گیا ہے. تو جو کتاب میں ہے وہی بعین پڑھے دے رہا ہوں. کہنے والے نے کہا بی بی ناقہ مر گیا ہے، کہیے تو پھینکوا دے. بیگم بی بی قدمناک ہو گئی. کہا پھینکواؤ گے؟ شرم نہیں آ رہی؟ میرے بابا کا ناقہ ہے.
اپنے سر کی چادر دے رہی ہوں، کفن دے کر اسے دفن کرو۔ اے بی بی، ایک ناقے کا اتنا خیال، ذرا کربلا آئیے، آپ کی آغوش کا پروردہ حسین، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ بال الہ جو آج آنکھیں اشکبار ہیں، ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار علی کا روضہ سامنے ہے، اے میرے پروردگار، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر علی کے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، علی کے غلام ہیں۔ ان علی کی محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کے سیئات کو جس نے مجلس یہ شروع کی ہے پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے سیئات کو محو فرمائے۔ رونے والوں بآخری فقرہ اور زحمت تمام۔ ایک دفعہ جب حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے پر جھوم رہے تھے، گھوڑے پر جھوم رہے تھے، عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بہت روتے ہیں حسین پر؟ ہیں؟ نہیں نہیں، آپ نہیں، دوسروں کو احساس ہو گیا۔ کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ حسین پر اتنا دنیا نے گریہ کیا ہے کہ تمام آنسوؤں کو اگر جمع کر لیا جائے تو نہ جانے کتنے بحرے اٹلانٹک تیار کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا نہیں ہیں، اگر مولانا ہوتے تو میں ان سے کہتا، مولانا تم نے تو ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کو دیکھا ہے، اس میں ابھی سکینہ کے آنسو کہاں دیکھے، اس میں ابھی زینب کے آنسو کہاں دیکھے۔ جب شمر لعین اپنا نجس ہاتھ سکینہ کی لوگ تک پہنچاتا تھا، لو پھٹ گئی، سکینہ کے دیوا بتا، ہائے بابا تو تماچے لگتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ رونے والوں حسین جھوم رہے تھے گھوڑے پر۔ ایک دفعہ حسین کے اس اسب با وفا نے محسوس کر لیا کہ زہرا کا لال اب تا دیر ہماری پشت پہ نہ رہ سکے گا، تو ایک دفعہ گردن اوپر کی، حسین نے باہیں ڈالی، جلدی جلدی یہ گھوڑا خیمے کی جانب چلا۔ اے رونے والوں، اتنے تیر چلے، اتنی تلواریں چلی کہ حسین عرض نینوا پر آ گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہمارے بنارس کے رہنے والے ہمارے ہی وطن کے ہیں لیکن بنارس میں انہوں نے زندگی بسر کی، احمد حسن صاحب اللہ مقامہ، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے ہی دہن سے میں نے یہ فقرے سنے کہ جب حسین عرض نینوا پر آئے تو گھوڑا حسین کا آگے بڑھا، ذوالجناح نے بڑی دیر تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ عزیزو یہاں مت روئیے، جب کبھی سوچئے گا تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روئیے گا۔ اے رونے والوں، ذوالجناح نے بڑی دیر تک حسرت بھری نگاہ سے حسین کو دیکھنا شروع کیا، پھر ایک دفعہ اپنی لجام کو دانتوں سے پکڑا، حسین کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، بڑی حسرت والی نگاہ سے دیکھتا رہا کہ انگلیوں کو حرکت ہو جائے۔ جب انگلیوں کو حرکت نہ ہوئی، ٹاپے پٹکنے لگا، حسین کے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، دوڑ کے خیمے پر آیا، اے سکینہ تم یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آواز اتنی بلند ہے آپ کی
کہ میں چاہتا تو مصائب ختم کر دیتا، مگر آخری فقرہ سنیں عزیزو، میں اس منبر سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا یہ عظیم منبر شمار ہوتا ہے، اس منبر سے کہنا چاہتا ہوں، پروردگار اللہ نہ کرے کوئی یتیم ہو، اللہ نہ کرے کوئی یتیم ہو، اور یتیم وہ بھی کوئی بچی نہ ہو۔ ایسے ایسے جنازے میں نے دیکھے کہ جنازہ نکالا جاتا ہے، بچیاں تابوت کا پایا پکڑ لیتی ہے، ارے ہمارے بابا کو نہ لے جاؤ، کس کے سہارے زندگی بسر کرے گی؟ رولے آپ، خدا رحمت نازل کرے آپ کی آوازوں پر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے والوں، میں اسی منظر میں مختل میں ورق گردانی کرتا رہا کہ سکینہ کے کیا بین رہے ہوں گے، جب ذوالجناح آیا تو سکینہ کے کیا بین، کیسا گریا، کیسے خاک کربلا اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈالی ہوں گی، لیکن وہاں منظر دوسرا تھا رونے والوں۔ جب ذوالجناح سنانی لے کر دروازے پر آیا، ایک دفعہ سکینہ نے پردہ ہٹایا، دیکھا ذوالجناح ہے، بابا نہیں ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اب سکینہ روئیں گی، لیکن سکینہ نے آنسو نہ بہایا۔ جو فقرہ کہا ہے زمین و آسمان کا وزن ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، سکینہ کا فقرہ ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے۔ اے رونے والوں، یہ عصمت و طہارت کے گھرانے کی یہ بچی تھی، حسین کی آغوش کی پروردہ تھی۔ ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی، ننھی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہا، آج سوقیا ابھی سوقیا ابھی ام قتل عطشان۔ اے میرے بابا کے گھوڑے بعید نہ بتا دے، جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو پانی دیا گیا کہ نہیں؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ دردہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق من ناجاک و بحق من ناداک فی البر والبحر، صلی علی محمد وآلہ، تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ، وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ، وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ، وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمہ، وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانہم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین والمؤمنات اور بالخصوص مولانا نذیر حیدر صاحب ابن جوہر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔